السلام علیکم اللہ وعلا آلکا وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں کلام عظیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ہماری ذہنی اور جسمانی قوتوں کو بڑھا دے اور ہمیں استقامت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہم یہ سبق پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ آج اللہ پاک کے فضل سے ہمارا 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے راستے آسان فرما دے اور ہم دوبارہ سے اسی روٹین کے ساتھ شروع ہو جائیں، قرآن مجید کو ڈیلی کلاس لیں اور ڈیلی اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور ہم اپنی اصلاح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریدہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریدہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اور المحصنات روکی ہوئی من النسائی عورتوں میں سے الا مگر ما ملکت جو مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کی، کتاب اللہ اللہ نے لکھا ہے، علیکم واحل اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو روکی ہوئی ہیں یا دوسروں کے نکاح میں ہیں، الا ما ملکت سوائے ان عورتوں کے جن کے تم مالک ہوگے ہو، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ جن عورتوں کے مالک ہو چکے ہیں، کتاب اللہ علیکم یہ اللہ کا حکم تم پر فرض کیا ہوا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ اور حلال ہیں ان کے علاوہ سب عورتیں، ذالکم ان تبتغوا باموالکم یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے مال کے عوض یعنی حق مہر کے عوض ان کو طلب کرو، تلاش کرو، محسنین پاک دامن رہتے ہوئے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے یا پوشیدہ یاریاں کرتے ہوئے انہیں تلاش نہ کرو، بلکہ پاک دامنی کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ فمستمتعتم بہ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے فائدہ لیا ہے، منہن ان میں سے، فآتوہن اجورہن فریدہ تو دے دو، فآتوہن پس انہیں دے دو، اجورہن ان کا حق مہر، فریدہ جو مقرر کیا گیا ہے، ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما تراضیتم بہ اس پر اگر تم اس میں راضی ہو جاؤ، من بعد الفریدہ اس کو مقرر کر لینے کے بعد تم آپس میں راضی ہو جاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہوگے اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ سمجھ کے پڑھنے والی چیزیں ہیں کیونکہ احکامات ہیں اس کے اندر، لہٰذا نہایت غور سے سنیں۔ اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، سوائے ان عورتوں کے جو قیدی ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے تم کو لکھ دیا ہے یا تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان محرمات کے علاوہ باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرط یہ کہ نکاح سے مقصد عفت قائم رکھنا ہے، نہ کہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کوئی کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ شوہر والی عورتیں، ایسی عورتیں جن کے شوہر زندہ ہیں، وہ بھی کسی دوسرے پر حرام ہیں۔ اور میدان جنگ میں اس کے علاوہ میدان جنگ میں کافر عورتیں جو قید ہو کر آ جائیں اور ان کو غلام بنا دیا جائے، اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے، اور جو کافر عورتیں میدان جنگ میں جو کافر مرد قید ہو کر آئے ان کو غلام بنا دیا جاتا ہے، اور لشکر کا امیر ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے اور یہ غلام بن جاتے ہیں۔ اور جو کافر عورتیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوں اور وہ قیدی ہو کر آ جائیں تو ان کو باندیاں بنا لیا جاتا ہے، اور جو امیر لشکر ہے وہ ان کو بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے، اور ان باندیوں کے ساتھ ان کے مالک بغیر نکاح کے مباشرت کر سکتے ہیں۔ مخالفین اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے، یہ شرف انسان کے خلاف ہے، بلکہ تذلیل انسانیت ہے۔ اس اعتراض کی وجہ صرف اس مسئلے سے ناواقفیت ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ روس، جرمنی اور یورپی ممالک میں جو وحشیانہ مظالم کیے جاتے رہے اور ان سے جو جبری مشقتیں لی جاتی رہیں، اس کے مقابلے میں اسلام نے تو غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی ہدایت دی ہے اور ان کو آزاد کرنے پر جو اجر و ثواب کی بشارتیں دی ہیں، یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا سے لونڈیوں کا اور غلاموں کا چلن یعنی رواج ختم ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اسلام نے یہ لازمی طور پہ نہیں کہا کہ جنگی قیدیوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیا جائے، بلکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ چاہو تو ان کو بلا فدیہ آزاد کر دو احسان کے طور پر، یا پھر جسمانی فدیے کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے، یا ان کو لونڈی اور غلام بنا دیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی کہ اگر وہ تمہارے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنائیں تو تم بھی مکافات عمل کے طور پر یعنی اس کے بدلے کے طور پر تم بھی ان کے قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا سکتے ہو۔ اگر وہ تمہاری قیدیوں کو مالی فدیے کے بدلے میں آزاد کر دیں تو تم بھی ان سے مالی فدیہ لے سکتے ہو، لے کر ان قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہو۔ اگر وہ تمہاری جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کریں تو تم بھی ان کے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر لو، اور اگر احسان کر کے وہ تمہارے جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ چھوڑ دیں تو مسلمان جو ہے وہ احسان کرنے کے زیادہ لائق ہے، سو وہ بھی بغیر معاوضے کے ان کو آزاد کر سکتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں آیا کہ جب تم کافروں سے جنگ کرو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ گرفتار ہوں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر یا تو ان پر محض احسان کر کے ان کو آزاد کر دو،
یا ان سے مالی یا بدنی فدیہ لے کر ان کو آزاد کریں۔ اور اگر کافر مسلمانوں کے جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنائیں تو مکافات عمل کے طور پر ان کافروں کے جنگی قیدیوں کو بھی لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں جیسے کہ فرما رہے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اس کی مثل برائی ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے لازمی طور پر جنگی قیدیوں کو لونڈی یا غلام بنانے کی ہدایت نہیں کی۔ ہم نے قرآن مجید کی آیت سے یہ بیان کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا مالی یا جانی فدیہ دے کر آزاد کرنا اسلام میں جائز ہے۔ اب احادیث سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ مکہ جنگ سے فتح ہوا تھا اور تمام اہل مکہ جنگی قیدی تھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے احسان کے طور پر ان کو آزاد کر دیا۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے۔ امام ابو محمد عبد الملک بن حشام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ نے اپنا وعدہ لا شریک لہ، اللہ نے اپنا وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور صرف اسی نے تمام لشکروں کو شکست دی۔ سنو زمانہ جاہلیت کی ہر زیادتی، ہر خون، ہر مال آج میرے ان قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں کعبے کی چوکھٹ اور حجاج کی سبیل پر، اے قریش کے جماعت، اللہ نے تم سے زمانہ جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے۔ تمام انسان آدم سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اے قریش کی جماعت، تمہارا کیا گمان ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ان سب نے ایک آواز نے کہا کہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یہ اس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ کو جو فتح مکہ کے لوگ تھے، فتح مکہ کے موقع پر جو وہی مکہ کے مشرکین مکہ کے لوگ جنہوں نے اتنے ظلم و ستم ڈھائے تھے کہ آپ اور دیگر مسلمان چھوڑ کر ہجرت کر گئے، آج انہیں ہی احسان کے طور پر آزاد کر دیا گیا۔ اہل مکہ کو چونکہ لکھنا آتا تھا اور اہل مدینہ کو لکھنا نہیں آتا تھا، جن اہل مکہ کے پاس مال نہیں تھا، آپ نے ان کا یہ فدیہ مقرر کیا کہ وہ مدینے کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھائیں، اور جب وہ لڑکے لکھنے میں ماہر ہوں گے تو وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت نے بھی انہی سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب جو ٹاپک ہے جی بغیر نکاح کے لونڈیوں سے مباشرت کرنے کی اجازت یا مباشرت کا معاملہ، یہ کوئی غیر اخلاقی معاملہ نہیں، کیونکہ محض ایجاب و قبول سے عورت مرد پر حلال نہیں ہو جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حلال ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کی خاص صورت میں عورتوں کو مردوں پر حلال کر دیا ہے، ورنہ تنہائی میں اگر عورت اور مرد ایجاب و قبول کے یہی کلمات کہہ لیں تو وہ ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوں گے، بلکہ نکاح کے بعد بھی بیوی کے ساتھ معاشرت کرنا مطلقاً حلال نہیں ہوگا۔ اس حالت میں جی حیض کی حالت میں یا نفاس بھی وہ ان دنوں میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اس مرد کو بیوی سے مباشرت کرنے کی جائز نہیں ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ مرد پر حلال ہونے کا ثانی گھروں پر حلال ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ تعالی یعنی ہو جاتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں،
اس طرح اللہ کی اجازت کے بغیر یہ باندیاں قابل اعتراض نہیں ہے۔ آپ کرتے ہیں باندیوں کو مالکوں نے حلال کر دیا ہے، بس یہ کہ اس کا باندی ہونا چاہیے اپنی باندیوں پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں دوسروں کی بیویاں تم پر حلال ہیں، دوسروں کی بیویاں تم پر ہماری آ رہی ہے
کھول کے دیتے تم لوگ کچھ بھی نہیں رکھا لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 25 ہے جی. اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی مالی حیثیت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ یعنی باندیوں سے مسلمان باندیوں سے نکاح کر لے. اور اللہ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. بعضکم من بعض تم ایک دوسرے سے ہو. فانکحوہن بإذن اہلہن پس تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو. وآتوہن اجورہن اور بالمعروفی اور دستور کے مطابق انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو. محصنات غیر مسافحات یہ عورتیں نکاح میں کی حفاظت میں آنے والی ہوں اور پاک دامنی کے ساتھ اور بدکاری کرنے والی نہ ہوں. ولا متخذات اور نہ ہی کشیدہ یار بنانے والی ہوں. فاذا احسن پس جب وہ قلعے میں محفوظ ہو جائیں. فإن آتینا بفاحشۃ اور اس کے باوجود بھی بے حیائی کا کام کریں. فعلیہن نصف تو پس ان کے لیے آدھی سزا ہے. ما علی المحصنات من العذاب جو سزا آزاد کواری عورت کے لیے ہے. اور آزاد کواری عورت کی سزا کیونکہ 100 کوڑے ہیں تو پھر ان کے لیے 50 کوڑے ہوں گے یعنی آدھی سزا ان کو دی جائے گی. ذالک لمن خشی العنۃ منکم جو شخص کے لیے ہے جو تم میں سے جس کو اپنے نفس پر بد کرنے کا خدشہ ہو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم اس پر صبر والا اور بے حد کرنے والا ہے. آیت نمبر 25 شروع کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا کہ جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اور مالی طور پہ کمزور ہے اس کو کہا گیا کہ وہ کمزور جو مملوکہ باندی ہے وہ ان سے نکاح کا عورت کی ہوتی ہیں. تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو اس حال میں کہ وہ باندیاں قلعہ نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں اور بدکاری نہ کرنے والی ہوں اور نہ ہی غیروں سے آشنائی کرنے والی ہوں. اس آیت میں باندیوں کے اہل سے مراد ان کے مالک ہیں. اس آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ باندی کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح درست ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے. یہ ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے. اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ یہ حکم تم میں سے ہر شخص کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر بد چلنی ہے. اس میں یہ بتایا گیا اگرچہ باندیوں سے نکاح کی تمہیں اجازت دی گئی ہے لیکن اگر تم آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے اور پاک دامنی کے ساتھ رہ سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ باندی پر اس کے مالک کا حق شوہر کے حق سے زیادہ ہے. اس لیے وہ تمہاری خدمت اور حقوق کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گی اور ان کے مالک سفر اور حضر میں ان سے خدمت لینے جس کو دشواری ہے کیونکہ باندی کے مہر کا مالک اس کا مولا ہوگا اور اس باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کے مالک کی غلام ہو جائے گی. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر صبر نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر کہا گیا کہ اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں
تو پھر ایسی صورت میں کہا کہ اگر باندیاں زنا کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے آدھی ہے، یعنی ان کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر ایک آزاد عورت اس طرح کا کام کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔